رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑا برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے کئی ارشادات عطا فرمائے، اس کی برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چند روایات ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کی آمد اتنی بابرکت ہے کہ رب تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور بڑی پیاری روایت ہے اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو نہ بہکائیں اور مسلمان نیکیوں کی طرف رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کی طرف مائل ہوں۔ اور مسلم شریف کی روایت کی کلمات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے کہ 12 مہینوں میں یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یعنی قدرت کی جانب سے ایسا خاص اہتمام ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک خاص اہتمام کرنا ہے۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا مہینہ اسپیشل ہے، تو ہماری عبادات، ہمارے معمولات اور ہمارے تمام تر کام جو ہیں وہ اسپیشل ہونے چاہیے۔ یعنی جو عبادت ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے، عام مہینوں میں نہیں کر پاتے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں وہ عبادت کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روایات کا خلاصہ یہ ہے، روایات سے یہ ثابت ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا اور جو نفل ہوتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو نیکیوں کا گویا کہ وزن بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو اول تا آخر بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارنا ہے، روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور نفلی صدقات، خیرات اور جو بھی کار حسنہ ہوتے ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، جو نیک کام کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں، اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینے میں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔